علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، بَلَغَ الْعُلَا بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ، صلوا علیہ وآلہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ حدیث نمبر 28 پر ہم نے اپنا پچھلا درس ادب ختم کیا تھا۔ اس حدیث پاک کو میں ایک بار پھر پڑھ دیتا ہوں تاکہ پھر ہمارا ایک تسلسل برقرار رہے۔ وہ روایت حدیث نمبر 28 حضرت ابن جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت محمد بن حارث بن سفیان سے سنا، ان کا گمان ہے کہ حضرت عروہ بن عیاض نے ان کو خبر دی کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دینے کے لیے دوسروں کو پیش کرے اور وہ اس کے باپ کو گالی دے۔ اب اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ جیسے آج کے دور میں ناسور ہے کہ لوگ کسی اور کے ذریعے گالی دلواتے ہیں، اس کا ذہن سازی کر کر، اور یا پھر ایسا ہے، اس کا دوسرا جو رخ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ حرکتیں ایسی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دوسرا مجبور ہو کر اس حرکت کرنے والے کے ماں باپ کو گالی دے۔ یہ دونوں طریقے ہی لائق مذمت ہیں، یعنی کہ منع کیا گیا کہ ایسا کوئی عمل بھی نہیں کر سکتے کہ عمل آپ کا ہو اور اس عمل کو دیکھ کر کوئی دوسرا آپ کے ماں باپ کی طرف تنفیر مبذول کرے، گالی دے یا ان کی اہانت کرے، ان کی توہین کرے۔ بندے کے کریکٹر کے اندر کوئی کمی کمزوری گفتگو میں نہیں ہونی چاہیے کہ دوسرا بندہ جرأت کرے کہ والدین کی طرف گالی دے۔ لہذا گفتگو اس انداز میں کی جائے، آپ کا بیہیویئر میل ملاپ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کے والدین کی تعریف کریں، اس کو گالی نہ دیں۔ لہذا دونوں طریقے لائق مذمت، کسی کے ذریعے سے ذہن سازی کر کے ماں باپ کو گالی نکلوانا کوئی بات بنوانے کے لیے، یا پھر کوئی حرکت ایسی کرنا کہ جس کی وجہ سے دوسرا ماں باپ کو آ کے برا بھلا کہے، تنفیر کرے، ان کی گستاخی کرے، برا کہے، یہ سارے عنوانات گالی کے ہیں، مذمت کر دی۔ اب اس سے آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب نمبر 15 اور حدیث نمبر 29 ہے اس کے نیچے، باب کا عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ لائے کہ باب عقوبتی عقوق الوالدین، کہ والدین کی نافرمانی کی سزا کا بیان۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے حضرت ابو بکرہ کہ آپ نے فرمایا کہ ظلم کرنے اور قطع تعلقی سے بڑھ کر کوئی گناہ بھی ایسا نہیں جس کا ارتکاب کرنے والے کو اس کے گناہ پر اس کی سزا کے آخرت کے لیے ذخیرہ کرنے کے باوجود جلدی سزا دینا مناسب ہو۔ اب اس کے اندر والدین کی نافرمانی کا بھی ایک پہلو ہے، یعنی کہ ان سے قطع تعلقی نہیں کرنی چاہیے، اور مطلقاً قطع تعلقی کرنے کے حوالے سے بھی مذمت ہے
کہ یہ جو عمل ہے کہ چھوٹی سی بات کے اوپر تعلق داروں کو کاٹ کے رکھ دینا اور ان سے جدا ہو جانا اور ان سے بات نہ کرنا. پھر آج کل تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جملہ بڑا مشہور ہے جی، مرنا جینا ختم کر دیا ہم نے. یہ جملہ دوستو بولنا بہت آسان ہے، لیکن اس کی قیامت والے دن اس کی سزا بہت زیادہ ہوگی. لہذا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا تو نیکی ہے، پر قطعی تعلقی کرنا کوئی نیکی نہیں بلکہ کبیرہ گناہ ہے. حدیث پاک میں اس کی مذمت ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ قطعی تعلقی جو ہوتی ہے یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا جو ہے وہ قیامت تک مؤخر نہیں کی جاتی. معنی یہ کہ ان جرائم اور گناہ میں سے ہے کہ جس کی سزا بندے کو دنیا میں بڑی جلد نظر آ جاتی، پھر آخرت میں جو اگر توبہ نہ کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی نہ ہوئی تو آخرت میں بھی پھر اس گناہ کے حوالے سے بھگتنا پڑے گا. لہذا قطعی تعلقی کرنے سے بچیں، وہ چاہے ماں باپ کے ساتھ ہو، وہ چاہے بہن بھائیوں کے ساتھ ہو، یا اس کے علاوہ دیگر رشتہ داروں کے ساتھ. کبھی بھی قطعی تعلقی نہ کریں، حسن سلوک کریں. اگر دوسرا کرتا ہے تو آپ اپنا رویہ اس کے ساتھ حسن سلوک والا رکھیں. اسی طرح حدیث نمبر 30 اسی باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے. حضرت عمران بن حسین سعد والا کے ساتھ حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کیا کہتے ہو زنا، شراب پینے اور چوری کرنے کے متعلق؟ تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ علم والے ہیں. پھر آگے کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ گندے ترین گناہ ہیں اور ان پر سزا ہے، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے نہ بتاؤں؟ وہ کبیرہ گناہ اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرنا جو ہے یہ کبیرہ گناہ. ساتھ فرمایا اپنے والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے کہ اٹھ کر بیٹھ گئے، یعنی کہ اگلی بات بیان کرنے سے پہلے، اور فرمایا جھوٹ بھی کبیرہ گناہوں میں سے. ساتھ یہ فرما دی، یعنی کہ یہ 3 کام بیان کیے اور بتایا کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اب دیکھیں، شرک کرنا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دینا یہ کبیرہ ترین گناہ ہے. اس کے بالکل ساتھ والدین کی نافرمانی کو بھی ذکر کر دی. اس سے آپ اندازہ کریں کہ والدین کی نافرمانی جو ہے وہ کتنا برا اور کتنا کبیرہ گناہ ہے. لہذا والدین کے ساتھ اچھے سلوک کرنے چاہیے، ان کی فرما برداری کرنی چاہیے، جتنا ہو سکے ان کے ساتھ پیار کیا جائے، ان کی صحبت میں بیٹھیں، سنگت میں بیٹھیں. وہ آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتے ان کی باتیں سن لیں. وہ باتیں ہوتی تو سادہ سادہ ہیں، لیکن سادہ باتیں سن لیں کہ والدین آپ کو اپنی سادہ باتیں سنا کر خوش ہوتے ہیں. والدین کوئی حکم دیں تو اپنی بات کو کچھ دیر کے لیے بالائے طاق رکھ دیں، اپنے عمل کو بالائے طاق رکھ دیں، اور والدین کی کہی بات کو فوراً ان پر عمل کریں اور کر کے ان کو لائیں. وہ آپ کے اس عمل سے خوش ہوں گے اور آپ کو دعا دیں گے، اور اس دعا کی برکت سے آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، رحمت ہوگی، کرم ہوگا. لہذا یہ کہ والدین کی نافرمانی، اس کی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے برے پن کو دیکھنا ہے تو جیسے شرک ایک کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ ترین گناہ ہے، اس کے ساتھ حدیث پاک میں ذکر کیا. اس روایت کو سیاستہ میں روایت کیا گیا. امام ابو داؤد نے اپنی سنن ابی داؤد کے اندر روایت کیا 4902 حدیث نمبر، ترمذی کے اندر 2511 حدیث، سنن ابن ماجہ کے اندر 4211 پر، اور اسی طرح کئی علماء ائمہ نے سیاستہ کے بعد بھی اپنی کتابوں میں اس روایت کو لکھا. اور اس کے بعد پھر آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک باب لائے، اور یہ باب نمبر 16 ہے اور حدیث نمبر 31 یعنی 31 ہے. اس کے اندر ہے باب بقاء الوالدین، کہ والدین کے رونے کا بیان.
اس کے نیچے حضرت تیسلہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ والدین کا رونا نافرمانی ہے اور گناہ کبیرہ ہے. یعنی یہ عمل کہ اگر کسی بندے نے اپنی حرکت سے، اپنی طبیعت کی شرارت سے والدین کو اتنا تنگ کر دیا کہ وہ رونے پہ مجبور ہو گئے، تو فرمایا کہ یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے. پھر اسی طرح اس سے آگے اس باب کے تحت ایک ہی روایت ہے. پھر اگلا باب ہے باب دعوت الوالدین، والدین کی دعا کا بیان. حضرت ابو جعفر سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دعائیں وہ ہیں جو ضرور قبول ہوتی ہیں. یعنی کہ 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. ان میں نمبر 1 مظلوم کی دعا، نمبر 2 مسافر کی دعا، اور نمبر 3 ماں باپ کی اپنی اولاد کے حق میں دعا. اب یہ جملہ تو بہت چھوٹا ہے، پر آپ اس چھوٹے جملے کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کریں. بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے عہدوں والے، وہ چھوٹوں پہ ظلم کرتے ہیں اور ظلم کر کے پرواہ بھی نہیں کرتے. ان لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کسی چھوٹے پہ ظلم کر کے آپ ظلم کرتے ہیں، ظلم مانتے بھی نہیں، آپ ظلم کرتے ہیں اور پرواہ بھی نہیں کرتے. کبھی اس بات کو سوچیں، ظلم کرنے والا کبھی سوچے کہ جس کے اوپر میں ظلم کر رہا ہوں یہ بھی اسی خدا کو مانتا ہے جس خدا کو وہ مانتا ہے. جس پہ ظلم ہو رہا ہے اس کو بھی اسی خدا نے بنایا ہے جس خدا نے ظلم کرنے والے کو بنایا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ظلم کرنے والا ابھی وقتی طور تو اس مظلوم آدمی کے اوپر اپنے اختیار چلا رہا ہے، پر ایک اختیار ایسا ہے کہ جو ہر اختیار پر فائق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، وہ اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت ہے. آپ اپنی مرضی سے کسی مظلوم کے اوپر ظلم کرتے جا رہے ہیں، لیکن اگر مظلوم نے اللہ کی بارگاہ میں دستے دراز بلند کر کے کہا اے مولا جس نے میرے اوپر ظلم کیا اس ظالم کو کافر کردار تک پہنچا دے، اے مالک کریم اس نے مجھے تکلیف دی ہے، اور منہ سے کوئی جملہ نکال دے، تو یہ ان دعاؤں میں سے ہیں کہ جو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. اور آپ نے اس کے مظاہر بھی دیکھے ہوں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عادتاً ظلم کرتے ہیں، ان کی طبیعت میں ہے کہ وہ عادتاً ظلم کرتے ہیں. ان کی طبیعت کے خلاف تھوڑا سا کچھ ہو جائے تو وہ دوسرے کی انسلٹ کرنے کو کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھتے، دوسرے کو اذیت دینے میں مسئلہ نہیں سمجھتے. اور اگر ان کی شان میں رتی بھر بھی فرق پڑ جائے تو وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. تو آپ کبھی ایک وقت کے لیے اپنے آپ کو، وہ جس کی انسلٹ آپ نے کی، ظلم کیا، زیادتی کی، تکلیف دی، ابھی اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں کہ آپ کی بات نے اس کو کتنی تکلیف دی. طبیعت کی یہ تنگ نظری ہے، یہ تنگ نظری ہے طبیعت کی کہ جو لوگ ظلم شوق سے کرتے ہیں، انسلٹ شوق سے کرتے ہیں، اذیت شوق سے دیتے ہیں. اور یہ میری زندگی کے تجربے سے گزری ہے بات کہ جو بندہ ظلم کرنے کی عادت رکھتا ہو، انسلٹ کرنے کی عادت رکھتا ہو، تکلیف دینے کی عادت رکھتا ہو، پریشان کرنے کی عادت رکھتا ہو، دوسرے کو اذیت دینے کی عادت رکھتا ہو، ایسے بندے کے اندر برداشت نہیں ہوتی. ایسے بندے میں نہ تو برداشت ہوتی ہے، نہ عدل ہوتا ہے، نہ حکمت ہوتی ہے، نہ علم ہوتا ہے، نہ ہنر ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کے اندر طبیعت کا اعتدال ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ کوئی اچھی شخصیت ثابت ہوتا ہے. یعنی ایسی شخصیت نہیں بن پاتا کہ جو بعد میں کسی اچھی حکمت کے طور پہ یاد کی جائے. لہذا میرا مشورہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں یار اپنی طبیعت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، تو سب سے پہلے دیکھیں کیا میری طبیعت میں دوسروں کو اذیت دینے کی عادت تو نہیں.
ظلم کرنے کی عادت تو نہیں میرے اندر۔ اب آپ پوچھیں گے کہ اذیت کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کام اذیت ہے، یہ کام ظلم ہے؟ ہاں، آپ دیکھیں کہ میں نے کوئی عمل کیا جس کی وجہ سے دوسرے کی انسلٹ ہو گئی، یہ اذیت دینا ہے۔ میں نے کوئی کام کیا جس سے دوسرے کو تکلیف ہوئی، یہ ظلم ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ظلم صرف تلوار سے ہی ہوتا ہے؟ نہیں۔ جب آپ نے کسی کے بارے میں غلط فیصلہ دے دیا، کسی جج نے، کسی وکیل نے کسی کو، ایک سچے بندے کو کیس ہروا دیا، یہ جان کر کے یہ جو کیس میں لڑ رہا ہوں، میرا فریق ثانی جو ہے وہ سچا ہے، یہ کیس جو میں لڑ رہا ہوں یہ جھوٹ پر ہے، اور سامنے سننے والا جو جج ہے اس کو بھی پتہ چل گیا کہ فریق ثانی جو ہے وہ سچا ہے، یہ جو ہے فریق اول یہ جھوٹا ہے۔ اب اس وکیل کے دلائل اور اس جج کی ججمنٹ جو ہے جب ایک سچے آدمی کے خلاف آ جائے گی، یہ بھی ظلم ہوگا۔ اس میں تلوار نہیں چلی، پر یہ ظلم ہوا۔ کس کا؟ اس بندے کے ساتھ بھی ظلم ہوا، انصاف کا بھی ظلم ہوا۔ لہذا اپنی طبیعت کے اندر ہمیشہ دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو سنیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی موقعوں پر مختلف سوال ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ، کامل مومن، کامل مسلمان کون ہے؟ اچھا مسلمان کون ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان سلامت رہے، وہ ہے کامل مومن، وہ ہے کامل مسلمان، وہ ہے اچھا مسلمان، وہ اللہ رسول کا پسندیدہ مسلمان، وہ کہ جب وہ بولتا ہے تو کسی کو اذیت نہیں دیتا، اس کے کریکٹر سے کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوتا، تکلیف نہیں ہوتی کسی کو، وہ کسی کو ہیچ نہیں کرتا، تکلیف نہیں دیتا، وہ اپنے عہدے کا غلط استعمال نہیں کرتا۔ آج تو بھی کسی کے پاس عہدہ آ جائے جی، وہ تو باریاں لگا لگا کے پچھلے بدلے لیتا ہے، اور جب کسی کے پاس عہدہ آتا ہے تو یہ بات دیکھنے میں گزری ہے، اس کی طبیعت سے عدل ہی خارج ہو جاتا ہے۔ عہدہ اس کو ڈھیٹ بناتا، عہدہ اس کو ظلم کرنے پہ مجبور کرتا، اور وہ عہدے کا غلط استعمال کر کے وہ ظالم بھی ہے، جابر بھی ہے، بدتمیز بھی ہے، اور بھی جو چیزیں اس کے اوپر ڈالنی ڈال۔ لہذا منع کیا حدیث پاک میں کہ ایسی حرکت نہ کرو، ظلم نہ کرو کسی کو اوپر کہ مظلوم تمہیں دعائے ضرر دے۔ اگر ظالم نے ظلم کیا اور مظلوم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی تو یہ وہ دعا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ظالم کیفر کردار کو پہنچے۔ ایک جملہ مشہور ہے کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو چکنا چور ہو جاتا ہے، اسی طرح ظالم جب حد سے بڑھتا ہے تو کیفر کردار کو پہنچ جاتا ہے۔ پھر اسے کہا مسافر کی دعا، چونکہ مسافر تکلیف سے گزر کے جا رہا ہوتا ہے تو تکلیف کے عمل میں دعا کرنا، تو کہا یہ بھی مقبولیت دعا۔ اسی طرح تیسری بات کہ ماں باپ اپنے اولاد کے حق میں دعا کریں تو یہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اولاد سمجھے اس بات کو، ماں باپ سے دعا کروایا کریں، ماں باپ سے کہا کریں کہ میرا آج پیپر ہے، میری والدہ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ ان کی میٹھی میٹھی باتیں سنیں، اور جب آپ کو کامیابی ملے تو کہا کرو یہ میری ماں کی دعا ہے، میرے باپ کی دعا ہے۔ ہم نہیں بولتے یہ جملے، جب کامیابی نہیں ملتی تو ہم کہہ دیتے ہیں کبھی کبھار۔ جن کے گھر میں کچھ ماحول ہے دینی، وہ کہہ دیتے ہیں کہ والدہ میرے لیے دعا کیجیے گا، اور جب ان کو کامیابی مل جاتی ہے تو پھر وہ والدہ کو سنانے میں بھی شرم کرتے ہیں، یا وہ ضروری نہیں سمجھتے کہ یہ کامیابی میں اپنی والدہ کو سناؤں۔ اب کامیابی سنانا یہ والی بات کہ والدہ کے لیے یہ کہنا کہ یہ والدہ اور والد کی دعا کا نتیجہ ہے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہم تو کامیابی سنانے کی زحمت بھی نہیں کرتے۔ اپنی اولادوں کی یہ تربیت کریں، اور بچے بوڑھے جوان سب میری بات سنیں، طبیعت کے اندر یہ چیز رکھیں کہ کامیابی ملے، عزت ملے تو کیا کریں؟ والدین کی دعا، والدین سے عادتاً دعا کروایا کریں، اپنے علم النافع کے لیے دعا مانگیں، اپنی طبیعت کے اندر دینی میلان کی دعا مانگا کریں،
اللہ کی قربت کی دعا منگوایا کریں۔ اور جب کوئی بندہ پوچھے کہ یہ نعمت یہ برکت کہاں سے ملی تو کہا کرے کہ یہ میرے والدین کی دعا ہے، یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے، جن کی دعا سے آج الحمدللہ مجھے یہ مقام عطا ہوا ہے، شکریہ ادا کیا کریں۔ اسی طرح جب ماں باپ کی دعا کا آپ رسپیکٹ کرتے ہیں تو اسی طرح ساتھ یہ بھی شکر ادا کیا کریں اپنے مولا کا کہ جس نے ہمیں وہ نعمت دی۔ ہمیں ملتا بہت کچھ ہے خدا کی بارگاہ سے، پر ہمارا شکر کم ہے، ہم شکر گزاری میں بہت پیچھے ہیں۔ جب نہیں ملتا تو کچھ لوگ پریشان رہتے ہیں، کچھ تو گلے شکووں میں چلے جاتے ہیں نا جی، جو گلے شکووں میں چلے جاتے ہیں وہ تو بہت تربیت کی حاجت ہے ان لوگوں کو، اور جب نہیں ملتا تو پریشان ہوتے ہیں، اور جب مل جاتا ہے، جب نہیں ملتا تو لوگ دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے فلاں نعمت عطا فرما، مولا مجھے فلاں نعمت عطا فرما، اے مولا مجھے فلاں چیز عطا فرما، اور جب اللہ تعالیٰ عز و جل نے عطا فرما دی تو پھر کبھی مصلی بچھا کر دعا نہیں مانگی۔ تو یہ دعا مانگا کرے، والدین کو کہا کرے دعا مانگے، والدین دعا کر دیں گے، اور جب وہ پوری ہو جائے کوئی پوچھے کہو میری ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے، اور میرے اوپر اللہ کا فضل ہے، یہ میرے مولا کا فضل ہے، یہ میرے مولا کا کرم ہے، اور یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کے وسیلے سے مجھے عطا ہوا ہے، یہ میرے پیر و مرشد کے وسیلے سے مجھے عطا ہوا ہے، یہ مجھے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے وسیلے سے دعا عطا ہوا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور وسیلے سے رب کائنات کی خیرات ہے جو مجھے عطا کی گئی ہے۔ ہم یہ جملے نہیں بولتے، یعنی تشکرانہ جملے نہیں ہیں ہمارے پاس، لہذا ضروری ہے۔ تو حدیث پاک نے تین باتیں سمجھائیں۔ نمبر 1 کہ کبھی بھی ایسا عمل نہ کرو کہ مظلوم تمہارے بارے میں دعائیں ضرر کر دے، اور یہ مظلوم کی جو دعا ہے قبول ہوتی، کیونکہ وہ تکلیف میں ہوتا، اور تکلیف میں کوئی عمل جب اللہ تعالیٰ تکلیف میں کوئی بندہ ہو دعا کرے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا، اور مسافر جب کوئی سفر میں ہو یا سفر سے آئے مسافر ہو اس کی دعا قبول ہوتی، اور والدین جب اپنی اولاد کے حق میں دعا کریں۔ تو آج کا درس میں اسی مقام پر ختم کر رہا ہوں۔ ہمارا باب نمبر 17 ہے اور اس کی حدیث نمبر 32، اس کے اوپر ہم آج کا درس اختتام کر رہے ہیں۔ یہ جو روایت میں نے پڑھی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو امام بخاری الادب المفرد کے صفحہ نمبر 96 اور حدیث نمبر 32 ہے، اس کو امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کے اندر 1536 پر، اور سنن ترمذی کے اندر 1905 پر، اور علامہ ابن ماجہ اس کو اپنی کتاب میں 2 مقام پر لائے، 1752 پر بھی لائے، اور 3852 کے اوپر بھی 62 کے اوپر بھی امام ابن ماجہ لائے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔